السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو بھی بات کہی جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ ہم سب کو سننے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حدیث ہے جو کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ نے آپ نے اس باب کے تحت ذکر کی ہے، جس باب کے ذیل میں ہم نے اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی آپ نے گزشتہ پروگرام میں، بلکہ ایک نہیں دو حدیثیں تھیں۔ میں چاہوں گا کہ ان حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حدیث کی طرف آؤں، باب کے الفاظ بھی ساتھ ہی آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ گزشتہ پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور آج کی گفتگو میں باہمی ربط اور مطابقت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، مؤلف رحمہ اللہ نے ان احادیث پہ جو باب ذکر کیا تھا اس کے الفاظ تھے: باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غیر رمضان واستحباب ان لا یخلی احد شہرا عن صوم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے علاوہ نفلی روزوں کے بیان کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ کوئی شخص اس کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی سال میں آنے والا مہینہ نفلی روزوں سے خالی نہ چھوڑے، جیسا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ ہے، اور آپ ہر مہینہ میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو چونکہ یہ کتاب الصیام روزوں کے سلسلے میں ابواب کا اور ان کے تحت احادیث کا سلسلہ جاری ہے، تو من جملہ ان احادیث میں سے یہ آج کی حدیث بھی ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کا نمبر ہے 713 713۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی روزہ نہیں رکھا کاملاً مکمل کسی مہینے کا، قطو غیر رمضان، رمضان کے علاوہ۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 712 تھی، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے روزوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتی ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شعبان سے بڑھ کر کسی بھی مہینے میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے، اور شعبان کا وہ مہینہ تھا جس میں آپ نے پورے گویا کے روزے رکھے۔ تو اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں کہ آپ نے گویا کے پورے شعبان کے روزے رکھے، یہ جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں ہے کہ ما صام النبی شہرا کاملا قط غیر رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی 11 مہینوں میں کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ تو گویا وہاں مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ تھی کہ آپ نے اتنے روزے رکھے کہ بہت کم چھوڑے،
تو گویا کہ آپ نے جیسے پورے شعبان کے ہی روزے رکھے۔ آگے ہے کہ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ، کہ آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا کہ نہیں، اب اللہ کی قسم آپ افطار نہیں کریں گے۔ آپ روزہ جب رکھنا شروع کرتے تو اس اہتمام سے رکھتے اور اس کو اسی طرح دوام کے ساتھ مسلسل، کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ اب آپ چھوڑیں گے نہیں۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ، جب آپ چھوڑ دیتے تو پھر دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ نہیں، اللہ کی قسم اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے اس مہینے کا اور مزید۔ تو جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی یہی مضمون جو ہے وہ ذکر ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ گویا اس بات کی طرف رحمت للعالمین نے اپنی امت کو توجہ دلائی ہے اور تعلیم دی ہے کہ اگرچہ آپ کا کوئی بھی مہینہ نفلی روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا رمضان کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کو ان نفلی روزوں میں بھی ایک اس قسم کا توازن اور اعتدال باقی روا رکھنے کی تعلیم دی ہے کہ اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی مسلسل پورے مہینے کا ہی روزہ رکھے، یا یہ بھی بات جو ہے وہ ایک بڑا نقصان اور محرومیت ہے ثواب اور اجر سے، جبکہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ گنجائش بھی موجود ہے، اللہ نے یہ مواقع بھی دیے ہیں کہ انسان ہر ہفتے میں سوموار جمعرات کا روزہ سنت سمجھ کر، اور پھر ایام بید کے خاص طور پر 3 روزے جو ہیں وہ رکھے، ان کا اہتمام کرے۔ تو ان کا اہتمام نہ کرنا اور پورا مہینہ ہی چھوڑ دینا یہ بھی محرومیت ہے، اور کوئی شخص یہ اس بات پر تل جائے کہ میں پورے مہینے کے نفلی روزے رکھوں گا، تو یہ بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ صحابہ میں سے جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت زیادہ روزے رکھنے کے شوقین تھے یا عبادت و ریاضت کے، تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ نے ان کو کثرت سے روزے رکھنے یا تلاوت کلام سے یا عبادت سے آپ نے روکا اور ترغیب نہیں دی۔ تو اعتدال اور توازن جو ہے یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ انہوں نے اپنا انبیاء اور رسول کی شان میں بعضوں نے غلو کیا اس حد تک کہ اللہ کے برابر پیغمبر کو لے گئے، اور بعض دوسرے دیگر تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں، جو یہودی تھے انہوں نے یہاں تک کہ ان کو اپنے تئیں تو سولی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، صاحب کتاب تھے، اولو العزم من الرسل میں سے تھے۔ تو یہ جو افراط و تفریط ہے قوموں کے اندر یا افراد کے اندر، یا ایک یہ ہے کہ انتہا درجے کا مبالغہ کسی بات میں اور پھر کسی بات میں انتہا درجے کی کوتاہی، یہ اس امت کی شیان شان نہیں۔ تو اس امت کا ترہ امتیاز ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہ ان کا ہر عمل حتیٰ کہ عبادت و ریاضت بھی وہ اعتدال اور میانہ روی میں ہوگی، بلکہ پوری امت کا مزاج ہی اعتدال میں رکھا گیا ہے۔ نام ہی یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء۔ تو وسط جو ہے اسی سے ہے خیر الامور اوسطھا، کہ بہتر جو امور ہیں، معاملات ہیں، وہ ہیں جو کہ اعتدال اور میانہ روی سے ہوں۔ تو یہ خاص طور پر تعلیم دی گئی ہے اس حدیث میں،
اور پھر یہ کہ ناظرین، یہ حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں کہ جب آپ روزہ رکھنا شروع کرتے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ اب افطار نہیں کریں گے، اور جب آپ افطار کرنا شروع کرتے تو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ اب آپ روزہ اس مہینے میں نہیں رکھیں گے۔ تو اس حدیث کے اس مقام پر یہ جو الفاظ کی مطابقت ہے یہی باب کے ساتھ قائم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پورے کا روزہ رکھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا روزہ رکھتے، لیکن پھر چھوڑتے بھی اور پھر اس مہینے میں روزے رکھتے بھی۔ تو یہی تعلیم دینا مقصود ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد نئی حدیث کی جانب اور نئے باب کی طرف، جس کا تعلق روزوں کے ساتھ ہی ہے۔ یہ سلسلہ روزوں کے احکام و مسائل پر مشتمل ہے، اور یہاں بھی نفلی روزوں کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک باب ذکر کیا ہے، اور پھر اس باب کے تحت چند احادیث ذکر کی ہیں۔ اگرچہ ایک یا دو حدیثیں بھی کافی تھیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ جیسے صاحب کتاب نے محسوس کیا ہے کہ اس باب میں کچھ احادیث کا ذکر کیا جائے بار بار، تاکہ جو پڑھنے والے یا سننے والے ہیں ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح یہ مسئلہ یا یہ بات بیٹھ جائے کہ عبادت اللہ کی جو ہے اس کے کرنے کا جو مستحسن طریقہ ہے شریعت طاہرہ میں وہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل بعض لوگ عدم علم کی وجہ سے کچھ افراط کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ تفریط کا، تو بجائے الٹا ثواب اور اجر کے حصول کے انہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ سب سے پہلے روزوں کے ہی سلسلے میں حدیث آئی ہے کہ روزوں کے جو نفلی رکھنے کی ترغیب یا اس کا اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن امت کے لیے رحمت للعالمین نے کیا اسوہ چھوڑا ہے۔ باب النہی عن الصوم الدہر لمن تضرر به او لم یفطر العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم یوم و افطار یوم۔ یہاں اس باب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے الفاظ جو کہ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں صوم صیام دہر یعنی زمانے پورے کا روزہ، جو کہ مسلسل روزہ ہوتا ہے بغیر انقطاع کے اور بغیر توقف کے، اس کی ممانعت، اور اسی طرح حضرت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی ترغیب یا اس کی فضیلت، اور وہ شخص جسے کوئی تکلیف لاحق ہو جائے نفلی روزہ رکھتے ہوئے، یا کسی کے حقوق پامال ہونے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، واجبات یا فرائض جو اس پر عائد ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے مس ہونے کا یا رہ جانے کا خدشہ ہو، یا وہ شخص جو ہے وہ عید کے 2 دنوں میں بھی اور ایام تشریق جو کہ بڑی عید کے بعد کے دن ہیں 11، 12، 13، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ہادی الایام و ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، عید کے دنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جو حج کے موسم میں حج کے مقام پر جو شخص حاضر ہوتا ہے، ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے لیے مستثنیٰ ہے اگر وہ قربانی لے کے نہ جائے یا قربانی نہ کر سکے تو اس کے بجائے یہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے یہ روزے جو ہیں ممنوع ہیں، جو کہ اس انداز میں رکھتا ہے کہ ایک تو مسلسل روزہ، حتیٰ کہ عید کے دنوں میں بھی وہ چاہتا نہیں کہ میں افطار کروں، یا یہ ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود روزہ رکھتے چلا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ گھریلو کچھ معاملات ہیں، اس پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، ان کا بھی وہ خیال نہیں رکھتا، جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ اور ان حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ
سے جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوافل ادا کرتے کرتے اس شوق میں فرائض اور واجبات اس میں کوتاہی نہ ہو۔ تو حدیث آتے ہیں، پڑھتے ہیں حدیث نمبر 714 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ معروف صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں احادیث آئی ہیں، ذکر ہوا ہے ان کا اس بارے میں کہ قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا، خبر دی گئی میری بابت، انی اقول، کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ واللہ لأصومن النہار ولأقومن اللیل ما عشت، کہ اللہ کی قسم میں ہر دن کا روزہ رکھوں گا اور ہر رات قیام کیا کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بابت یہ خبر دی گئی، اطلاع دی گئی۔ تو فقلت لہ قد قلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے عرض کی کہ بأبی انت و امی، کہ اے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات کہی ہے۔ قال فإنك لا تستطيع ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طاقت نہیں رکھے گا، سم و افطر وقم و نم، روزہ بھی رکھا کر اور افطار بھی کیا کر، اور قیام بھی کیا کرو رات میں اور سویا بھی کرو۔ ناظرین، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس قسم کا جو دینی جذبہ یا ایمانی اس وقت ابھرتا تھا یا جوش مارتا تھا جب آپ کبھی کبھار اپنی عبادت کو یا اپنے جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو پیش کرتے تھے۔ رحمت للعالمین کی جو زندگی کی سادگی تھی یا آپ کی جو عبادت و ریاضت تھی ان کے سامنے یا تقابل کرتے تھے یا موازنہ کرتے تھے۔ تو جب یہ بات اس بات پر پہنچتے کہ یہ ہماری جو عبادت ہے بہت کم ہے، تو یہ خیال کرتے ہوئے تو پھر ہم تو نقصان میں رہیں گے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس وقت یہ بات ان کے سامنے آتی اور وہ یہ خیال کرتے اور پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اب تک سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں اپنے ناظرین کے ہدیہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔